السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ آپ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی، مگر بھائی خرم تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ فون کی بیل بج رہی ہے۔ آخر میں ہی اپنے بیڈ روم سے اٹھی اور بھائی خرم کے کمرے سے جا کر فون اٹھایا تو نمبر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ نمبر میرے ابو جان کا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے دبئی میں سیٹل تھے۔ یہ انہی کی کال تھی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ سلام دعا کے بعد ابو کہنے لگے، بیٹا گلشن، میں کل شام کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دوستو کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سٹوری، کوئی واقعہ ہے جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لکھ کر ہمیں ای میل کریں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے ابا جان کے آنے کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ خبر سنانے کے لیے پہلے تو میں نے بھائی خرم کو اچھا خاصا جھنجھوڑا اور بتایا کہ ابو کل شام کو آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امی اور بہن کو بتایا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ابو سے بے حد پیار تھا اور میں ان کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی۔ ویسے تو ہم 3 سسٹرز ہیں، مگر ابو سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے اور میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ یوں تو ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، دنیا کی ہر آسائش تھی۔ اللہ کے کرم سے ہم کافی اچھے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرے دن شام سے ذرا پہلے ہم ایئرپورٹ پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ہم مقرر وقت سے پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فلائٹ آ گئی اور ابو سے ملاقات ہو گئی۔ ابو نے جی بھر کے پیار کیا۔ اس سے پہلے ابو جب بھی پاکستان آتے تھے تو آنے سے تقریباً 10 دن پہلے ضرور اطلاع کرتے، مگر اس بار ابو اچانک آ گئے اور ان کا یوں آنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابو اچانک آ گئے۔ آخر میں نے گھر آ کے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان، آپ اس بار اچانک آ گئے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرے سوال پر ابو نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو، پھر ذرا لبوں پہ مسکرائے، بولے، بیٹا گلشن، اس بار ہم ایک خاص کام سے آئے ہیں، اگر تمہیں بتا دیں تو یقیناً تمہیں بھی خوشی ہوگی۔ خوشی اور مجھے، میں چونکی، میرا تجسس بڑھ گیا۔ پھر ابو کہنے لگے کہ ہم اس بار گلشن کی منگنی کرنے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا، نہیں ابو جان، مجھے ابھی پڑھنا ہے، ابھی شادی نہیں کرنی۔ تو ابو بولے، نہیں بیٹا، ہم شادی ابھی نہیں کر رہے، ابھی تو صرف منگنی طے پائی ہے۔ اس کے بعد جب تمہاری تعلیم پوری ہو جائے گی تو شادی بھی کر دیں گے۔ پھر دوسرے ہی دن میری منگنی میرے کزن وحید سے کر دی گئی۔ وحید کافی اچھا خاصا لڑکا تھا اور ہماری طرح امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور میں نے اسے اچھی طرح دیکھا ہوا تھا کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہونے کے ناطے اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میں نے یہ رشتہ خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اب دل ہی دل میں اس کے خواب دیکھنے لگی اور خوابوں میں خود کو اس کی دلہن بنی دیکھتی، اور یہ قدرتی بات ہے کہ لڑکی جس لڑکے کے ساتھ منگنی ہو جاتی ہے، اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کے سپنے دیکھنے اچھے لگتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی کہ میرا جیون ساتھی وحید ہے، مگر کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، زمین پر نہیں، اور میں جس کے سپنے دیکھ رہی تھی وہ میرا نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصے کے بعد وحید کے گھر والوں اور ہمارے گھر والوں کے درمیان کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی۔ بات کیا تھی مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا، البتہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹ گئی، جس کا مجھے بے حد دکھ ہوا اور میں نے رو رو کر برا حال کر لیا، اور امی ابو دلاسا دیتے رہے کہ کیا ہوا اگر یہ منگنی ٹوٹ گئی، ہم اپنی بیٹی کی کسی اچھی جگہ پر شادی کر دیں گے، مگر میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے خوابوں میں وحید کو دلہا بنے دیکھ چکی تھی، اور میں اپنے خواب کو ٹوٹتا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں کرتی تو آخر کیا کرتی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس میں ماں باپ کی عزت کا سوال تھا۔ آخر رو رو کر خود ہی چپ ہو گئی اور اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، اور ایک بار پھر زندگی چہل پہل کی طرح گزرنے لگی، مگر اب کی بار مجھ میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اب میں بجھی بجھی سی رہنے لگی، اور میرے یوں اداس رہنے کی وجہ سے سب پریشان تھے اور مجھے سمجھاتے رہتے کہ یوں اداس رہنا چھوڑ دو اور اپنی صحت کی طرف توجہ دو۔ خیر میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لی اور بیتے لمحوں کو بھول جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ زخم بھی بھر گیا اور میں وحید کو کافی حد تک بھول چکی تھی۔
2 سال کے بعد دوبارہ میری منگنی ساتھ والے گاؤں میں ایک اونچے گھرانے میں کر دی گئی اور منگنی کے 1 ماہ بعد ہی میری شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میری ساس اور سسر مجھے ماں باپ جیسا سلوک کرتے، وہ بھی مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ عورت کو شادی کے بعد ماں باپ کا پیار ساس اور سسر سے بھی مل سکتا ہے۔ زندگی بہت ہی خوشگوار موسم کی طرح گزر رہی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ اب تو ہماری رونق اور بھی بڑھ گئی۔ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے، مگر ہماری خوشیوں کو یوں اچانک کسی کی نظر لگ جائے گی، یہ کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی اچانک ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ساون کی بارش بہت پسند ہوتی ہے اور وہ بارش کا نظارہ خوب جی بھر کر کرتے ہیں، مگر میرے لیے یہی ساون کی بارش تباہی کا سیلاب لے کر آئی۔ اب تو مجھے ایسی بارشوں سے نفرت ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میں نے کپڑے دھو کر چھت پر سوکھنے کے لیے ڈالے تھے کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ گہرے سیاہ بادلوں سے آسمان بھر گیا اور دن میں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، اور ہوا کے جھکڑوں میں غیر معمولی اضافہ کی وجہ سے گھر کے کھلے دروازے زور زور سے آپس میں ٹکرائے اور میرے جیون ساتھی ساجد ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ طوفان تیز تھا، اس لیے دروازے بند کرنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ صحن میں لگا جامن کا درخت اپنی شاخوں کی لچکدار باہیں پھیلائے جیسے چنگاڑتی اور بپھرتی ہوئی ہوا کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوفناک آندھی اور طوفان اپنے آنے کی پیشگی اطلاع دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ اڑا کر لے جائے گا۔ میں کپڑے سمیٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ آئی، مگر نیچے نہیں اتری بلکہ چہرہ آسمان کی طرف کیے تیزی سے حرکت کرتے سیاہ بادلوں کو دیکھنے لگی۔ تمہیں طوفان سے ڈر نہیں لگتا؟ میرے کانوں میں کسی کی منحوس آواز ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ساتھ والی چھت پہ ہمسایہ تھا۔ کیوں طوفان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مقابلہ نڈر ہو کے کرنا چاہیے۔ طوفان کو آنے سے ہم روک نہیں سکتے، لیکن اس سے بچنے کی ترکیب تو کر سکتے ہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو گہرے سیاہ بادل تیزی سے رواں دواں تھے، جانے کس نگری کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے جا رہے تھے۔ آندھی مزید تیز ہو گئی اور میں چھت سے اتر کر نیچے کمرے میں آئی۔ تیز آندھی اور گرد و غبار کی وجہ سے چاروں طرف سے شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا آج قیامت آنے والی ہے، سب کچھ اڑ جائے گا۔ صحن میں لگے جامن کے درخت کی موٹی موٹی شاخیں ٹوٹ رہی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے یہ درخت زمین سے اکھڑ جائے گا۔ میں کمرے میں سہمی سہمی اپنے بچے کے کپڑے چینج کر رہی تھی کہ یکلخت بہت زور سے بجلی کڑکی۔ یا اللہ میری توبہ! میری زبان سے اللہ توبہ کا ورد شروع ہو گیا۔ بادل کے گرجنے کی آواز سے دل ڈر رہا تھا۔ میں توبہ توبہ کر رہی تھی کہ ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے باہر دیکھا تو ہمارے گھر کے ساتھ لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کی تاریں ٹوٹ کر ہمارے صحن میں آن پڑی۔ تیز آندھی کے ساتھ اب تیز بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ ایک تار بالکل میرے کمرے کے دروازے کے پاس آن گری۔ ان تاروں کو اٹھانے کے لیے میرے خاوند نے چھڑی لی اور انہیں دور ہٹانے کی کوشش کی۔ بارش تیز تھی اور بجلی کی تاریں صحن میں بکھری پڑی تھی، جس کی وجہ سے سارا صحن شارٹ ہو چکا تھا، جس کی ہمیں خبر بالکل نہیں تھی۔ یوں ہی میرے شوہر نے گیلی جگہ قدم رکھا تو بجلی کے شدید جھٹکے انہیں لگے اور مسلسل لگتے رہے۔ یہ قیامت خیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں بچانے کے لیے آگے دوڑنا چاہتی تھی، مگر سسر ابو نے روک لیا اور گلے سے مجھے لگا کر رونے لگے اور کہنے لگے، بیٹا رک جاؤ، اب کوئی فائدہ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے اور ہماری دنیا اجڑ چکی ہے۔ اس کے بعد ہی میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ طوفان میرے ہی گھر آنے والا ہے۔ یہ ساون کی پہلی بارش میرے ہنستے بہستے گھر کو اجاڑ دے گی۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ میرے ارد گرد تمام گھر والے حصار بنائے کھڑے تھے اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں پھر رونے لگی تو سب مجھے دلاسا دے رہے تھے کہ جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میں بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے شوہر اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے تو خوشیاں ابھی اتنی دیکھی ہی نہ تھی کہ غموں نے ڈیرے ڈال لیے۔ آخر اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ شوہر کی وفات کے تقریباً 3 ماہ بعد امی ابو نے مجھے واپس بلا لیا، کیونکہ وہاں سسرال میں یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ابھی میری عمر ہی کتنی تھی، ساری زندگی یوں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اب امی ابو کے گھر میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ شادی کر لو، مگر میرا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے پہلے ہی بہت زیادہ دکھ مل چکے ہیں، اب مزید دکھ برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساجد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کیسی لگی ہماری سٹوری کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔